السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، ایمان بالآخرہ کے ضمن میں سب سے آخری چیز جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور جس کے بارے میں آج تھوڑا سا بیان ہم اور آپ سنیں گے، بیان کریں گے، وہ ہے الجنت والنار۔ ہمارے سامنے بریق الجمان بشرح ارکان الایمان کی کتاب میں ایمان بالآخرہ کے تحت یہ سب سے آخری چیز ذکر کی گئی، اور یہ آخری مقام اور جگہ ہے جہاں اس دنیا میں آنے والے تمام مکلفین جن و انس کا ٹھکانہ ہوگا، یا تو جنت یا جہنم۔ اور یہ ہمارے عقیدے کے مطابق اس دنیا کے مقصد اور انجام کی جگہ ہیں۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا مقام ہے اور جہنم اس کی سزا کی جگہ ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس میں جنت و جہنم کا بہت ہی اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا، اور اتنا جتنا ہمارے عقیدے کی بنیاد سے متعلق باتیں ہیں اتنا ذکر کیا۔ رہ گئی ان کی تفصیلات تو قرآن اور احادیث صحیحہ میں ان کی تفصیلات بڑے شرح و بسط کے ساتھ موجود ہیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی جب موقف میں میدان محشر میں حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا اور پھر پل صراط سے گزر کر قنطرہ پر پہنچ جائے گا، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے درمیان سارے معاملات کی صفائی اور تصفیہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے تعلق سے غل اور کینہ کپٹ بھی ختم ہو جائے گا، تو اب داخلہ ہوگا جنت میں۔ جبکہ اس سے پہلے ہی موقف سے گزرنے کے بعد پل صراط سے گزرتے ہوئے ہی کفار، مشرکین یا وہ لوگ جو جہنم کے مستحق ہیں وہ جہنم رسید ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ موقف میں حساب و کتاب کے معاملے کے بعد اور ہر شخص کا انجام اور اس کا مقام متعین ہو جانے کے بعد لوگ جو ہے ان کا معاملہ یا تو جنت کی طرف ہوگا یا جہنم کی طرف۔ ینتہی امرہم الی الجنہ ان کان من اہلہا، ان کا معاملہ جنت کی طرف جا کر اختتام پذیر ہوگا اگر وہ اہل جنت میں سے ہے، جنتیوں میں سے ہے، اور اگر کوئی شخص جہنمیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ رکھے، ان سے محفوظ رکھے، اگر کوئی شخص جو لوگ جہنمی ہوں گے ان کا انجام جہنم تک پہنچنے کی شکل میں وجود میں آئے گا۔ چنانچہ جنت اور جہنم یہ دونوں بہت عظیم جگہ اور مقام ہیں۔ یہاں انہوں نے لفظ جو استعمال کیا الداران العظیمتان، عظیم گھر ہیں، بڑی جگہ ہیں، اللتان لا تفنیان، جو کہ کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ یہ بات عقیدے سے متعلق ہے، لمبی چوڑی اس پر لوگ بحث کرتے ہیں، کتابوں میں بحث موجود ہے۔ بعض بدعتی فرقوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جنت اور جہنم بھی کسی مدت کے بعد، ایک لمبی مدت، قرآن نے خالدین فیہا ابدا کی تعبیر جنتیوں اور جہنمیوں کے لیے جو کہی ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد مقصد طویل ہے، یعنی لمبی مدت تک قیام کرنا، لمبا رکنا، ورنہ حقیقت میں ایک لمبی مدت اور عرصہ دراز کے گزر جانے کے بعد جنت اور جہنم کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ فنا ہو جائیں گی، ایسا بعض عقل پسند اور گمراہ فرقے کہتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ ان کے دماغ میں ایک شبہ ہے، ایک عقیدے کی ایک بحث کے طور پر، شبہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ ہوں گی اور جنتی اور جہنمی بھی ہمیشہ موجود رہیں گے اپنے انعام اور عذاب میں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ہو جائیں گے، ماضی میں ہمیشہ سے اور مستقبل میں ہمیشہ تک، الاول الآخر، ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاول کی تشریح کرتے ہوئے کہا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو الاول ہے، سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے۔
اور یہ پہلا اللہ کا وجود جو ہے کہیں سے ابتدا نہیں ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ ہمیشہ سے ہے ماضی میں. وَأَنْتَ الْآخِرُ، اور تو الآخر ہے. فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش مستقبل میں رہنے والا. تو یہ بدعتی گروہ کہتے ہیں کہ اگر جنتی اور جہنمیوں کو، جنت و جہنم کو ہمیشہ کے لیے موجود مانا جائے تو اس سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو یا ان میں رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ہمیشہ ہمیش رہنے والا مانتے ہیں. اس کا اہل سنت والجماعت نے قرآن و حدیث کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کی مضبوط دلیلوں کی بنیاد پر مختلف جواب دیا، جس کا ایک جواب آسان سا سادہ سا میں نقل کر رہا ہوں. علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے جسے نقل کیا کہ اگر یہ ہمیشہ رہتے بھی ہیں جنتی اور جہنمی تو یہ اللہ کی طرح نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر جو صفات رکھی ہیں ان صفات میں وہ الفاظ یا نام جو اپنے لیے استعمال کیا وہی اگر بندوں کے لیے بھی استعمال کیا تو وہاں دو تین فرق کیے جاتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے رحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا. اللہ کا ایک نام ہے سمیع، ایک نام ہے بصیر، تمام انسانوں کو سمیع اور بصیر فجعلناہ سمیعا بصیرا کہا. تو یہاں لفظ تو ایک ہے، معنی ایک نہیں ہے، دونوں کے معنی میں فرق ہے. اور کئی فرق میں سے ایک فرق یہ ہے کہ بندوں کا، مخلوق کا سننا، دیکھنا، زندہ رہنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، عطا کی ہوئی ہے. چونکہ اللہ القیوم ہے، بذات خود قائم ہے، کوئی مخلوق بذات خود قائم نہیں ہے. ایک فرق یہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیام کسی کے قائم رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی صفات کسی کے دینے کی وجہ سے نہیں ہے. جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم رکھنے کی وجہ سے قائم ہیں. ان کے اللہ کے زندہ رکھنے کی وجہ سے زندہ ہیں، اللہ کے دکھانے کی وجہ سے دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سنانے کی وجہ سے سن رہی ہیں. اور پھر ان صفات میں بہت سارے اعتبار سے نقص اور کمی بھی پائی جاتی ہے. ہماری زندگی محدود ہے، ہمارا دیکھنا محدود ہے. اس طرف دیکھ رہے ہیں تو ادھر دکھائی نہیں دیتا، ایک خاص فاصلے کے بعد دکھائی نہیں دیتا، ہوا میں موجود ذرات ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کی ہر چیز، وہ پانی کے نیچے ہو یا چٹانوں کے اندر ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، ہمارے خون کے کسی جز میں ہو، کسی دوربین خوردبین کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان عرش معلی، عرش کے اوپر مستوی رہتے ہوئے ایک چونٹی کی چال اور اس کی آواز کو سنتا ہے، دیکھتا ہے. تو اس کی ساری صفات کامل ہیں، بندوں کی صفات میں نقص ہے. اور بندوں کی صفات اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ کی صفات کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا اپنی ذاتی خوبی اور صفت کی بنیاد پر. جنتی اور جہنمی جنت اور جہنم میں رہیں گے یا جنت اور جہنم ہمیشہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ رکھنے کی وجہ سے. لہذا اللہ کی طرح کہاں ہوئے؟ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اس میں اور گفتگو کی جا سکتی ہے، میں نے بنیادی بات بیان کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ کبھی فنا نہیں ہوں گے. بعض بدعتی یہ کہتے ہیں کہ جنت تو ہمیشہ رہے گی، جہنم فنا ہو جائے گی، اور اس پر بعض دلیلوں کو اختیار کرتے ہیں. جیسے قرآن کی ایک آیت کے ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، تو اس کے بھی کئی جوابات اہل علم اور مفسرین نے دیے ہیں کہ یہ عربوں کا محاورہ ہے کہ آسمان اور زمین، جیسے ہم بولتے ہیں نا زندگی بھر ایسا نہیں کریں گے، جب تک دنیا ہے ایسا نہیں کریں گے، تو مقصود ہوتا ہے ہمیشہ ہمیش. اس طرح عربی کا ایک محاورہ ہے، اور بھی جوابات دیے ہیں اس کے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. اور اس قول کو کچھ لوگ علامہ ابن تیمیہ کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں کہ وہ جہنم کے فنا کے قائل ہیں، جبکہ یہ جھوٹ ہے، غلط انتساب ہے. ہاں، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جہنم کا وہ طبقہ، اچھی طرح ذہن نشین رکھیے، علامہ شنقیطی وغیرہ نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے. جہنم کا وہ طبقہ، جہنم کے مختلف طبقات ہوں گے. ایک طبقہ وہ ہوگا جس میں ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ایمان والے مومن بندے، جن کے گناہ کا حصہ نیکیوں کے مقابلے میں وزندار ہوگا، وزنی ہوگا، اور ان کو اللہ کی مشیت کے مطابق جہنم میں ڈالا جائے گا. اور پھر ان ایمان والوں کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے جو سفارشات اور شفاعتیں ہوں گی، جس کا بیان ہم نے پڑھا پچھلے دروس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے، انبیاء کرام، صالحین جو کریں گے، ان کی وجہ سے جو گنہگار مومنین جہنم سے نکلیں گے، تو نکلتے نکلتے جب آخری مومن بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و کرم کے بنیاد پر کچھ اہل ایمان کو، جنہوں نے کبھی نیکی نہیں کی ہوگی، ان کو بھی جہنم سے نکال لے گا، تو جہنم کا وہ طبقہ جس میں ایمان والے جہنمی ہوں گے، وہ طبقہ خالی ہو جائے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دے گا۔ اہل سنت والجماعت دلیلوں کی بنیاد پر اس کے قائل ہیں۔ تو اگر یہ قول اختیار کر کے کوئی یہ الزام لگائے کچھ لوگوں پر کہ دیکھیے یہ جہنم کی فنا کے قائل ہیں علامہ ابن تیمیہ یا کسی اور پر، تو یہ غلط انتساب ہے یا مغالطہ آرائی ہے، غلط مفہوم پیدا کرنا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے کی ایک بحث ہے کہ جنت اور جہنم یہ دونوں کے دونوں مخلوق ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور یہ کبھی فنا نہیں ہوگی۔ جنت متقیوں کا گھر ہے اور جہنم کافرین کا ٹھکانہ ہے، کافروں، مشرکوں اور منافقین کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یقیناً ابرار نیکوکار لوگ، اچھے اور بھلے لوگ نعیم میں، نعمتوں میں ہوں گے، یہ جنت ہوگی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فجار، فاجر اور گنہگار لوگ، نافرمان لوگ، یہ جحیم میں ہوں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ یہ اہل تقوی اور اہل معصیت کے دو الگ الگ ٹھکانے اور انجام ہیں۔ اس دنیا میں جو امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں اور جنوں سے لے رہا ہے، جس کا سب سے بنیادی سوال عقیدہ ہے، اور اس میں سب سے بنیادی سوال توحید اور شرک ہے۔ اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا، یعنی توحید والا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، دیر یا سویر ضرور جائے گا اگر کوئی شخص توحید پر مرتا ہے۔ اور جس کے پاس توحید نہیں ہے، کفر اکبر، شرک اکبر یا نفاق اکبر ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اور اگر کوئی بندہ توحید والا ہے لیکن گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا، تو جہنم سے نکل کر بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایسا عقیدہ ہے جس پر بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں، جنت اور جہنم، شیخ نورستانی ہماری کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو دونوں مخلوق ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے بعد انہیں بنائے گا، نہیں، دونوں موجود ہیں، مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے متعلق قرآن میں کہا ہے اعدت للمتقین، سورہ آل عمران اور متعدد مقامات پہ کہا گیا کہ اس کو متقیوں کے لیے تیار رکھا گیا ہے، یعنی جنت تیار ہے اہل تقوی کے لیے۔ اور اس کے موجود ہونے کی اور بھی بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی کئی تعبیرات کے ذریعے سے ان کے موجود ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کے سفر میں دکھایا ہے، اور پھر خواب میں بھی جو اللہ کے نبی کے لیے وحی کی حیثیت رکھتی ہیں، مختلف مناظر جنت اور جہنم کے دکھائے ہیں۔ آپ نے جب گہن کی نماز پڑھی، ایک مرتبہ آگے بڑھے، ایک مرتبہ پیچھے ہٹے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، تو بعد میں آپ نے بیان کیا کہ جب میں آگے بڑھا تو میرے سامنے جنت کا منظر دکھایا گیا، اور میں نے چاہا کہ اس کا ایک خوشہ توڑ لوں، اس لیے میں آگے بڑھا، اور جب جہنم کا منظر میرے سامنے آیا تو اس کی حرارت اور اس کی دہشت کا ماحول دیکھ کر میں پیچھے کی طرف ہٹا۔ یعنی جنت اور جہنم کے مناظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی نماز کے دوران کچھ مناظر پیش کیے گئے، خواب کی حالت میں بھی بتائے گئے، اسراء اور معراج کے سفر کے درمیان بھی آپ کو دکھائے گئے۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے جو ثابت شدہ ہیں کہ جنت اور جہنم موجود ہیں۔ جہنم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، سورہ بقرہ میں اور دوسرے مقامات پر بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نصوص ہیں، صاحب کتاب کہتے ہیں، جو ان دونوں کے موجود ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، فنا نہیں ہوں گے، جیسا کہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کا صحابہ سے لے کر آج تک تمام لوگوں کا متفقہ عقیدہ اور مذہب ہے۔ یہ جتنی بات میں نے پیش کی اختصار کے ساتھ، ہماری کتاب میں اتنا ہی حصہ ہے۔ اس سلسلے میں شرح العقیدۃ الواسطیہ، علامہ ابن تیمیہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ، اس کی شرح علامہ ابن عثیمین نے کی۔ انہوں نے جو تھوڑی سی تفصیل پیش کی، جس میں سے ان میں سے کچھ باتوں کا اعادہ بھی ہے،
میں اس کا بھی تذکرہ کر کے جنت اور جہنم کا تھوڑا بیان کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے جو اپنے متن میں کہا کہ آخرت کے ایمان کے سلسلے میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا ان میں آخری ذکر کیا کہ اور جنت اور جہنم. تو جنت یہ وہ گھر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء یعنی دوستوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. ہمارے ہاں یہ بات بار بار دہرانے کے لائق ہے کہ چونکہ اس لیے کہ ہندوستان میں اولیاء کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے تعلق سے تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جو صاحب کرامت ہو, ہوا میں اڑے پانی پہ چلے یا اس قسم کی اور کوئی ایسی خرق عادت چیز کو پیش کرے, وہ اللہ کا ولی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی اور دین اور قرآن و حدیث سے لا علمی کا نتیجہ ہے. اللہ کے اولیاء وہ تمام بندے ہیں جو ایمان والے ہیں اور جس ایمان والے کے اندر تقوی, پرہیزگاری اور نیکی کا درجہ جتنا اونچا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مقرب اور اعلیٰ درجے کا ولی ہوگا. یہاں ضمناً میں ایک بات یہ بھی ذکر کروں کہ اہل علم نے, اہل سنت والجماعت کے ائمہ سلف نے یہ بھی بیان کیا کہ ایک ہی وقت میں ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض پہلو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اللہ کی ولایت اور دوستی کے ہوں اور بعض پہلو اللہ سے دشمنی اور بغض کے ہوں. اگر وہ ایمان والا ہے, نیکیاں جو کر رہا ہے, تو وہ اللہ کی ولایت کی, دوستی کی علامتیں ہیں. اور اگر اس کے اندر گناہ تو وہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی کی صفت بھی اپنے اندر رکھتا ہے جتنا وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. تو ہر مومن بندہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی کا ولی ہے. تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اپنے اولیاء کے لیے تیار کر رکھا ہے. شیخ کہتے ہیں کہ اس میں وہ سب کچھ چیزیں ہیں جسے لوگوں کی خواہش اور تمنا ہوگی. فیہا ما تشتہیہ الانفس, جیسا کہ قرآن میں ہے, نفس جو چاہے گا, انسان کا دل جو چاہے گا, جو جی میں آئے گا, وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوں گی. وتلذ الاعین, اور جس کو وہ ساری چیزیں جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور لذت محسوس ہوگی. اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ کوئی نفس, کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کے لیے جنت میں کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے سامان چھپا دیے گئے ہیں. جزاء بما كانوا يعملون, ان کے اعمال کے نتیجے میں. یعنی کوئی نفس جنت کی نعمتوں کی حقیقت اور ان کی کنہ کو جان نہیں سکتا, سمجھ نہیں سکتا. جنت آج بھی موجود ہے, یہ بات جو ہم پڑھ چکے ہیں انہوں نے بھی بیان کی اور بھی اس پر دلیلیں دی. اسی طرح جہنم کا تذکرہ کیا انہوں نے اور کہا کہ یہ وہ گھر ہے, جگہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے لیے, مخالفین کے لیے, کافر, مشرک, منافق, گنہگار لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اور اس میں مختلف قسم کے عذاب اور عقاب کی الگ الگ شکلیں ہوں گی جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا, اور جسے کوئی انسان اگر جان لے تو جان لے گا کہ وہ اسے برداشت نہیں کر پائے گا, لیکن اس کو اس کے سوا چارہ نہیں ہوگا کہ اس میں جلے. اور یہ اب بھی موجود ہے جیسا کہ قرآن میں ہم نے پڑھا اور سنا. اسی طریقے سے ان دونوں مقامات میں جانے والے جنتی اور جہنمی اس میں ہمیشہ رہیں گے. جہنمی لوگ بھی ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لعن الکافرین, اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا, ان پر لعنت فرمائی, ان کو ملعون قرار دیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا, اور ان کے لیے بھڑکتی آگ, جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. اعدہ, تیار کر رکھی ہے یعنی موجود ہے. وَخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر جہنمیوں کے جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے کا تذکرہ کیا ہے. اس کا انہوں نے یہاں بیان کیا کہ 3 مقامات پر کیا ہے. ایک تو یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی سورہ احزاب کی, ایک سورہ نساء میں, ایک سورۃ الجن میں. اور یہ جہنم کی آگ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے. یہ اختصار کے ساتھ شیخ ابن عثیمین نے ذکر کیا. آئیے جنت اور جہنم کا تھوڑا سا تفصیلی بیان. جب ہم جنت اور جہنم پر ایمان لاتے ہیں تو اس ایمان میں جتنا انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ موجود ہیں, ان پر ہم ایمان لاتے ہیں, تو ان کے اس ایمان لانے میں وہ ساری جزئیات اور تفصیلات شامل ہو جاتی ہیں جن کا قرآن کریم سے اور احادیث سے ثبوت موجود ہے. ثابت شدہ احادیث سے ثبوت موجود ہے. چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی باتیں جو قرآن و حدیث میں جنت اور جہنم کے متعلق ہیں وہ ہمارے ایمان اور یقین کا حصہ ہونا چاہیے.
اور اس پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ شروع میں ہم نے جو روایتیں پڑھی، جیسے مثال کے طور پہ حضرت عبادہ بن صامت کی بڑی شاندار حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ لا شریک وحدہ لا شریک ہے، اور یہ گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، یہ گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کا کلمہ ہے جس کو مریم کی طرف القا کیا، اور اللہ کی روح ہے، ہاں، جن کو خصوصی طور پر اللہ نے ان کے اندر ڈلوائی، پیدا کیا بغیر باپ کے، اور جو اس بات کی گواہی دے کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، جو ان چیزوں کی گواہی دے جو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ پہلے توحید الہی کی، شرک سے بیزاری کی گواہی، دوسری رسالت کو ماننا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت اور رسالت کا تذکرہ کر کے اس میں اعتدال بتایا کہ اللہ کے رسول کو ان کے مقام سے بڑھایا نہ جائے، ہاں، عبد مانا جائے، بندہ مانا جائے اللہ کا، اور ان کے مقام سے گھٹایا نہ جائے، رسول مان کر آپ کی شریعت کو مانا جائے، آپ سے محبت اور اطاعت کا پورا پورا حق ادا کیا جائے، اس مقام پر کسی امام کو، پیر کو، بزرگ کو، فلاں اور فلاں کو نہ بٹھایا جائے۔ اور اللہ کے نبی کے علاوہ حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، جن کے بارے میں دو گروہ یہود اور نصارہ افراط و تفرید کا شکار ہو کر گمراہ ہو گئے، تو افراط و تفرید بھی نہ کی جائے اور ساری پچھلی نبوتوں کو بھی مانا جائے، تو ان کی نبوتیں اور ان کے ساتھ میں ان کی کتابیں، شریعتوں، ان کو ماننا بھی شامل ہو گیا۔ اور آخر میں جنت و جہنم کا ذکر بتایا۔ اس کے ضمن میں اہل علم نے کہا کہ جنت اور جہنم کو ماننے میں آخرت سے متعلق ساری چیزیں آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو ان چیزوں کی گواہی دے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، بخاری مسلم کی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، وہ چاہے جس عمل پر ہو۔ اس کا دو معنی کیا علماء نے کہ یہ عقیدہ اور ایمان اگر کسی بندے کا ہے تو اب اس کا جیسا ایمان اور عمل کا درجہ ہوگا جنت میں، اس اعتبار سے اللہ درجہ دے گا، مقام اور مرتبہ دے گا۔ یہ پہلا معنی۔ دوسرا معنی جو زیادہ جامع، بلیغ اور اہم ہے کہ اس کا کوئی بھی عمل رہے، اگر وہ یہ یقین اور ایمان رکھتا ہے تو کتنا بھی گناہ کیا ہو، کیسا بھی عمل ہو، جنت میں ضرور جائے گا، پہلے جائے یا بعد میں جائے، جہنم میں جانے کے بعد نکال کر ڈالا جائے لیکن جائے گا ضرور۔ دوسرا معنی یہ ہے، اور دونوں معنی صحیح ہے۔ تو اس چیز کے اس ضمن میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنت اور جہنم کا جب آخری نتیجے کی جگہ کا ذکر کیا گیا تو اس سے پہلے کی جو موت، اشراط الساعہ، ایمان بالآخرہ کی جب بحث ہم نے شروع کی تو قیامت کی نشانیاں، پھر موت کے بعد برزخ کے عالم کی کچھ تفصیلات، پھر دوبارہ زندہ کیا جانا، میدان محشر سے متعلق تفصیلات اور اس میں ہونے والی چیزیں، اور پھر آخری نتیجہ یہ جنت و جہنم کا ہے۔ اور جنت و جہنم سے متعلق قرآن و حدیث میں بہت کچھ تفصیلات موجود ہیں، جس میں سے بعض کا تذکرہ ہم صرف سرسری طور سے یہاں کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک دو آیتوں کو ملاحظہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقی حضرات، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ دوسرے مقامات پر قرآن میں جگہ جگہ جہاں جنتیوں کے گھروں کا تذکرہ کیا ہے، ومساکن طیبہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کیا ہے اللہ تبارک وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، سورہ توبہ کی آیت میں ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایسے باغات کا، جنتوں کا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے بیان کیا کہ جنت کی جن نعمتوں کا ہم سے ذکر کیا گیا ہے اس اعتبار سے کیا گیا ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، پھلوں کا نام، چیزوں کا نام، اس اعتبار سے کیا گیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں جنت کی نعمتیں، دنیا کی نعمتوں کو جو جنت کی نعمتوں کا نام دیا گیا ہے تو یہ نام ہے اور ایک اس کی مشابہت ہے، اس کی لذت، اس کی خوش رنگی، خوشنمائی، دلکشی اور اس کی حقیقت دنیا کی ان نعمتوں سے بالکل جدا اور اعلیٰ ترین ہوگی، جس کا حقیقی طور سے دنیا میں انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باغات، جنت ایسے باغ کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں جس کے باہر سے اندر کا کچھ دکھائی نہ دے۔ جیم نون نون کا مادہ ہی آپ نے علماء سے سنا ہوگا بار بار کہ اس مادے سے جو الفاظ بھی بنتے ہیں اس میں چھپنے چھپانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جن ایسی مخلوق کو کہتے ہیں، جیم نون نون سے جن بنا ہے، ایسی مخلوق جو دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں، جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جنہ ڈھال کو کہتے ہیں جو دشمن حملہ کرنے والے اور
صاحب ڈھال کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے، بچاؤ کا یعنی آڑ بن گئی. ہاں، جنون یا مجنون اس شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل پر پردہ پڑ گیا اور عقل ڈھک گئی ہو، عقل و شعور سلامت نہ ہو. تو جنت ایسے باغ کو جس کا جو اتنا گھنا ہو باہر سے کہ اندر کا کچھ بھی نظر نہ آئے، ایسے زبردست باغات ہوں گے. جنات وعیون، اور چشمے ہوں گے، چشمے انہار. سورہ محمد وغیرہ میں ذکر ہے کہ ایسے چشمے اور ایسی نہریں ہوں گی دودھ کی، شہد کی، اصل مصفا، خالص شہد، ہاں خالص دودھ. سورہ واقعہ وغیرہ میں اور سورہ دہر میں شرابن طہورا کا ذکر کیا گیا ہے. طہور پاکیزہ مشروب ہوگا، ایسی شراب جس سے نشہ نہیں آئے گا، سر نہیں چکرائے گا، ہوش و حواس نہیں اڑیں گے، انتہائی لذیذ. ہاں، تو وہ جنات اور عیون میں، باغات اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام، کہا جائے گا کہ بسلام آمنین، کہ امن و امان کے ساتھ، بغیر کسی خوف اور خطرے کے آپ داخل ہو جاؤ. دنیا میں انسان کتنی بھی نعمتیں پالے، کتنا بھی شاندار مکان، گھر محل بنا لے، کوٹھی بنا لے، کیسی بھی باغات اپنے تعمیر کر لے، فارم ہاؤس اور یہ وہ دنیا کی لذت کے سامان، لیکن اس پر بھی خطرہ رہتا ہے، انسان پر بھی خطرہ رہتا ہے. سب کچھ بنا لیا تو انسان یہ سوچ کر دکھی ہو جاتا ہے کہ مر جاؤں گا تو یہ سب چھوٹ جائے گا. اس کی وجہ سے بیمار رہتا ہے، نیند نہیں آتی. ہاں، اور یہاں کتنا بھی مل جائے تمناؤں کے اوپر روک نہیں لگتی. جنت ایسا مقام ہے جہاں تمنائیں دم توڑ دیں گی، تمنائیں دم توڑ دے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں انسان کو اگر 2 وادی بھر کر مال یا سونا مل جائے، دونوں الفاظ ہیں، ہاں، تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا. ہاں، لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، مرنے کے بعد ہی اس کی تمناؤں کا خاتمہ یا رکاوٹ ہو سکتی ہے، ورنہ حل میں مزید انسان کی خواہشات کہتی ہی رہتی ہیں. لیکن جنتی جب جنت میں جائیں گے تو یہی وہ روایت یاد آ رہی ہے، میں ذکر کر دوں، بخاری مسلم کی 2 الگ الگ روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اور کچھ چاہیے، تو جنتی کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، کیا تو نے ہماری اپنی ان خواہشات سے بڑھ کر ہم کو یہ چیزیں نہیں عطا فرمائی، اب ہمیں اور کیا چاہیے. تو کہا ان سے بھی زیادہ بہتر اور اعلیٰ نعمت عطا کروں گا. 2 الگ الگ چیزیں، نعمتوں کا تذکرہ ہے حدیثوں میں، اور دونوں صحیح ہیں، بخاری مسلم کی اور دوسری حدیثوں میں. تو وہ کہیں گے کہ اب اس سے بھی اعلیٰ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ احل لکم رضوانی، کہ میں تمہارے لیے اب اپنی رضامندی کو حلال اور متعین کر رہا ہوں. آپ کے آج کے بعد جنتیوں سے اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ جنتیوں کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت قرار دی گئی. ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنا دیدار، اپنی ذات کا دیدار کروائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی اہل جنت کو ہوگا. جنت اور جہنم کو ماننے میں، آخرت پر ایمان میں یہ چیز بھی داخل ہے، اس کا تذکرہ میں آگے کروں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ، یہاں کوئی خطرہ، کوئی دھڑکا کہ نعمت چھین جائے گی، موت آ جائے گی، یا ہم بوڑھے ہو جائیں گے، یا ڈاکٹر پرہیزی کے لیے کہے گا کہ یہ ہے مگر کھا نہیں سکتے، بیمار پڑ جاؤ گے، بدہضمی ہو جائے گی کھانے پینے سے. کوئی خطرہ، کوئی دشمن کا یا کسی کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا. ادخلوها بسلام آمنین، امن اور سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم ان کے سینوں میں جو کینہ کپٹ ہوگا اس کو بھی صاف کر دیں گے، کھینچ کر نکال دیں گے. دنیا میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو نعمتیں ملیں تو کبھی بھائی، کبھی بہن، اور پھر خاص طور سے خواتین میں یا دوست و احباب میں، رشتوں کے پیوند میں، یا دوسری قوموں کے برادری کی بنیاد پر، رشتوں مختلف بنیادوں پر لوگ حسد، جلن، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو کبھی کبھی بڑے برے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں، حسد و جلن کے اثرات کے نتیجے میں. جنت میں کسی کی حسد جلن کا بھی خوف نہیں ہوگا. جو بھی جنتی ہوں گے وہ اخوانن کہا آگے، اخوانن علی سرور متقابلین، یہ ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، حقیقی بھائی، دنیا والے نہیں. ایسے بھائی جو حقیقت میں بھائی ہوں گے، دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے محبت، مروت کے جذبات ہوں گے. علی اخوانن، ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، علی سرور متقابلین، تختوں پر. بادشاہ کے جو تخت ہوتے ہیں اس کو سریر کہتے ہیں، سریر الملک، بادشاہ کا تخت. تو تختوں پر
ہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کے مقابلے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب, اس جنت میں انہیں تھکاوٹ لاحق نہیں ہوگی. ہاں کسی چیز کا اگر آپ جیسے آج ایک لفظ اس طرح انجوائے کرنا, تفریح کرنا, اگر آپ تفریح کرتے ہیں پکنک کے لیے جاتے ہیں تو ایک مدت تک کچھ لمحوں تک طبیعت میں بڑی جو ہے وہ تر و تازگی ہوتی ہے اور خوشباشی کا احساس ہوتا ہے, لذت اور مزہ آتا ہے. لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد آدمی اکتا جاتا ہے, تھک جاتا ہے, یا نعمتوں میں, مناظر میں, کھانے پینے کی چیزوں میں کشش اور لذت نہیں رہ جاتی. یہاں تھکاوٹ نہیں ہوگی. اہل علم نے اس سے استدلال کیا کہ تھکن جب نہیں آئے گی جنت میں, اس کا مطلب وہاں نیند بھی نہیں آئے گی, سونے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس لیے بھی کہ النوم اخو الموت, نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. عربی میں بھائی ہے, اردو میں بہن ہے, کیونکہ عربی میں دونوں مذکر ہیں, اردو میں دونوں مؤنث ہے, موت اور نیند. تو موت جو ہے, نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. اور یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا, دونوں کے درمیان اس کو ذبح کیا جائے گا اور دونوں کو پکارا جائے گا. یہ منظر اہل جنت کے لیے, ان کے لیے خوشی پہ خوشی بڑھانے والا ہوگا کہ موت کو موت آ چکی ہے, اب یہ جنت کی نعمتیں ہم سے کبھی نہیں چھینے گی. اور جہنمیوں کے لیے حسرت اور افسوس پر مزید حسرت و افسوس بڑھانے کا سبب ہوگی کہ اب یہ جہنم ہمارے لیے ابدی ٹھکانہ ہے, یہ جہنم کا عذاب ہمیں ہمیشہ جھیلنا ہے. تو ان کے عذاب میں اضافے کا سبب ہوگی اور ان کی راحت اور خوشی میں اضافے کا سبب ہوگی. تو موت کو موت آ جائے گی. اسی طریقے سے نیند دنیا میں اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کام کرتے ہوئے تھک جاتا ہے. جنت میں جب تھکاوٹ ہی نہیں ہوگی, لغوب نصب لاحق ہی نہیں ہوگا, شکستگی آئے گی ہی نہیں, تو نیند کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. وما ہم منہا بمخرجین, اور وہاں سے وہ نکالے بھی نہیں جائیں گے. یہ ڈر بھی نہیں ہوگا کہ چلو کبھی ہم کو جہنم سے, جنت سے نکال کر باہر کر دیا جائے گا. ان کو کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا. جیسے جہنمیوں کے بارے میں کہا وما ہم عنہا بغائبین, وہاں سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے, غائب نہیں ہو سکیں گے. یہ صرف میں نے ایک مقام کی سورہ حجر کی 2 آیتیں پڑھی. دوسری مقام سے ایک جگہ سے ملاحظہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم, یقیناً ابرار نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون, تختوں پر بیٹھے ہوئے مشاہدہ کر رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, تم ان کے چہروں میں نعمت کی تر و تازگی اور رونق کو دیکھ سکو گے. ایک آدمی اگر خوشحال ہے تو اس کی علامتیں ظاہر میں آ جاتی ہے. پریشان حال, غریبی اور مفلسی کا شکار, فاقہ مستی سے دوچار ہے تو اس کے اثرات بھی اس پر نمایاں ہو جاتے ہیں. جنتیوں کے, اہل جنت نعمتوں کی تر و تازگی, اس کی رونق, بہجت, خوشنمائی ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوگی. تو کہا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, تم ان کے چہروں میں نعمت کی تر و تازگی کو اور رونق کو جان سکو گے, پہچان سکو گے, دیکھ لو گے. یسقون من رحیق مختوم, انہیں مہر بند خالص شراب پلائی جائے گی. مہر بند یعنی وہ مہر جس کو ہم سیل پیک کہتے ہیں, جس کو کسی نے استعمال نہیں کیا ہوگا. شراب پلائی جائے گی. ختامہ مسک, جس کا مہر, جس پر مہر جو لگے گی. ختام کا 2 معنی کیا لوگوں نے, ایک تو خاتمے سے ختم ہونا, یا ختام بمعنی مہر, ختم مہر کو بھی کہتے ہیں. تو اس کا مہر جو ہے وہ مشک یعنی کستوری کا ہوگا. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا آخری حصہ, ختام یعنی خاتمے پر جو چیز بچے گی. دنیا میں عام طور سے اچھے مشروب کو پینے کے بعد آخری میں کچھ حصہ ایسا بچتا ہے کچرے جیسا کہ اس کے اندر بدمزگی آ جاتی ہے. اچھے سے اچھا شربت اور مشروب ہو. لیکن یہ جو جہنمیوں کو جو شراب دی جائے گی وہ صاف شفاف, انتہائی پاکیزہ, نشے وغیرہ سے پاک صاف ہوگی. اور اس کا آخری گھونٹ بھی جو ہوگا وہ مشک اور کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا, اور وہ بھی مشک جنت والی دنیا کی نہیں جو بہت اعلیٰ ہوگی. ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, یہ وہ چیز ہے کہ اس میں شوق و رغبت رکھنے والوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رغبت رکھنی چاہیے. اس میں کمپٹیشن کرنا چاہیے, اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ جو ارشاد اللہ نے فرمایا, تو جنت اور جہنم کا صحیح عقیدہ صحابہ رکھتے تھے,
اور ان کے اندر جنت کے حصول کے لیے کمپٹیشن ہوتا تھا، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. ہاں، مسابقہ اور مسارعہ، جلد بازی اور تیزی سے نیکی کرنے کی طرف لپکنا، یہ جذبہ ان کے اندر تھا، اور یہ آخرت پر اور جنت اور جہنم پر ایمان لانے کا تقاضا بھی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں رغبت رکھنے والوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس شراب کی آمیزش، ملاوٹ تسنیم سے ہوگی. یہ تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بها المقربون، یہ جہنت کا ایک چشمہ ہوگا، ہاں، جس سے کہ اللہ کے انتہائی قریب نزدیکی مقرب بندے پیئیں گے، سیراب ہوں گے. سورہ مطففین کی یہ آیت ہے. اسی طرح آپ پڑھیں مثال کے طور پہ سورہ نبا میں ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق و اعنابا، باغات ہیں، انگور ہیں. وکواعب اترابا، نوخیز ہم عمر، ہاں، انتہائی حسین و جمیل عورتیں ہوں گی. کواعب اترابا، دوشیزائیں ہوں گی. وکأسن دہاقا، اور چھلکتے جام ہوں گے. جزا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب ان کو اجر و ثواب اور جزا دی جائے گی. جنت کے کھانے، ان کی نہروں کا بیان قرآن میں موجود ہے، بیویوں کا بیان ہے، حوروں کا بیان ہے، اس کے لباس کا کہ وہ حریر، دیباج، ریشم، استبرق اور سندس کے، تبیز اور جو ہے رقیق قسم کے، اعلیٰ قسم کے ریشم کے ان کے ہوں گے. یہاں تک کہ جہنمیوں کو، جنتیوں کو جو ہے زیور بھی پہنایا جائے گا. کیا یحلون فیہا من اساور من ذہب، اساور من فضہ، کہ ان کو چاندی کے زیور پہنائے جائیں گے، سونے کے زیور پہنائے. دنیا میں جن چیزوں کو مردوں کے لیے حرام کیا گیا، اہل جنت کو وہ پہنایا جائے گا اور دیا جائے گا. اسی طرح مختلف میوے جات کا اور مختلف قسم کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جنت کے 10 سے زیادہ نام آئے ہیں. اس میں جہاں جنت کے درجات کا بھی ذکر ہوتا ہے، سمجھ میں آتے ہیں، وہاں الگ الگ ناموں سے جنت کی نعمتوں، خوبیوں اور اس کی جو ہے ایسی چیزوں کا تصور بھی ہوتا ہے جو الگ الگ انداز سے، الگ الگ پہلو سے ہمارے سامنے اس کا تعارف کراتی ہے. تو اللہ تعالیٰ، علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ 10 یا اس سے زیادہ نعمتوں کا نام ہے اس کے، جس میں سے پہلا نام انہوں نے ذکر کیا الفردوس. فردوس جو سب سے اعلیٰ ہے، آگے حدیث میں آ رہا ہے، فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے. اس کے بعد ایک نام ہے دارالسلام، سلامتی کا گھر. دارالخلد یا دارالخلود، ہمیشگی کا گھر. دارالمقامہ، ہمیشہ قیام کرنے کی جگہ. وجنت المأوى، جنت المأوى بھی اس کا ایک نام ہے. ہاں، اسی طرح النعیم، جنت النعیم قرآن میں ذکر کیا گیا. اور المقام الامین، ہاں، امن کی جگہ. ہاں، وعدن، جنات عدن. اسی طریقے سے ایک نام ہے مقعد صدق، اور ایک نام ہے الحسنى. ہاں، اس کے علاوہ بھی کچھ نام ہیں. یہ سارے کے سارے نام قرآن میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات کی روشنی میں آپ جنت کی نعمتوں اور اس کے ناقابل تصور جو انعامات ہیں اس کا تصور کیجئے، اس کے بارے میں جانیے. اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجات ہیں. اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلی، جسے اللہ نے اس کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اب آج کل ہمارے ہاں جہاد کا لفظ بولنے میں بڑا لوگ احتیاط برتتے ہیں، کیونکہ اس پر بڑا دھوم واویلا مچایا گیا، ہنگامہ، اس کے غلط معنی کی تشریح کی گئی اور ایسا کیا گیا جیسے دہشت گردی اور جہاد ایک ہی چیز ہے، جبکہ دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، جہاد ایک مخصوص نیکی کو پھیلانے، برائی کو روکنے، برائی کی طاقت کو توڑنے والی جنگ ہوتی ہے. اور صرف ہتھیار سے اور ہاتھ سے ہی جہاد نہیں ہوتا، زبان سے، قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، دل سے بھی جہاد ہوتا ہے. اور سب سے بڑا جہاد تو یہ کہ آدمی اپنے آپ سے لڑ کر اپنے آپ کو اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچائے، اللہ کے راستے میں صبر و ضبط اور استقامت سے کام لے ہوئے، صحیح عقیدے پر جمع رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں مجاہدین، قتال کرنے والے، جان کی اور مال کی بازی لگانے والوں کے لیے اللہ نے صرف مجاہدین کے لیے 100 درجات بنا رکھے ہیں جنت میں. کل درجتین، ان میں سے ہر جو درجہ جو ہے، ما بینہما کما بین السماء والارض، ہر دو درجے کے درمیان کا فاصلہ یا کمی بیشی ایسے ہی ہے جیسے آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے. تھوڑا تصور کیجیے، قرآن نے کہا جنت کے بارے میں کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا، جس کی چوڑائی اور پہنائی
آسمانوں اور زمین کی طرح ہے. سورہ آل عمران اور سورہ حدید میں کہا گیا ہے کہ اس کی آسمان اور زمین، عرضها السماء والارض، ہاں اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی پہنائی اور کشادگی کی طرح ہے. جنت اتنی وسیع ہے، ایک جنتی کو ایسا مقام ملے گا. ہاں کہا کہ ہر درجے کے درمیان آسمان اور زمین کی طرح فاصلہ ہوگا. اللہ کے رسول نے ہم کو اور آپ کو تعلیم دی، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، پس جب تم اللہ سے مانگو، فَصَلُوهُ الْفِرْدَوْس، تو اس سے الفردوس مانگو. جنت مانگو بھی تو اعلیٰ جنت مانگو. اس سے یہ معلوم ہوا مومن کو کوئی بھی چیز مانگنا ہے تو اعلیٰ درجے کی مانگنا چاہیے اللہ سے. ہم اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ارے ہم یہ بہت بڑی چیز مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے چیزیں بڑی ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی ناممکن، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. ہاں تو تم جب مانگو تو اللہ سے الفردوس مانگو. کیوں؟ فَإِنَّهُ اوسط الجنہ، اس لیے کہ وہ جنت کا سب سے اوسط ہے، درمیانی حصہ ہے. ایک تو جنت کا بیچ ہے، اور بعض علماء نے تشریح کی کہ اس میں مراد معنی، اس میں وسعت کا معنی بھی ہے کہ سب سے زیادہ وسیع ہے. وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور سب سے اوپر ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی ہے. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. وَمِنْهُ تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. الفردوس کا تذکرہ قرآن میں بھی کئی مقامات پر آیا. ابھی آپ تلاوت سن رہے تھے درس سے پہلے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. مومنین کی صفات سورہ مومنون میں بیان کر کے کہا، اور کہا کہ یہی لوگ وارث ہیں جو ان صفات کے حامل ہیں، جو الفردوس کے حامل ہوں گے. یہ صرف انبیاء کے لیے نہیں، اعلیٰ درجے کے ایمان والوں کو بھی یہ مقام ملے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. سورہ کہف کے آخر میں کہا کہ جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے مہمانی کے لیے اللہ نے ان کی ضیافت اور مہمانی کا مقام رکھا ہے جنات الفردوس، الفردوس کے باغات. تو یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اعلیٰ مقام کی ہے. اس سے کئی اور بھی چیزیں ثابت ہوتی ہے کہ رحمان کا عرش سب سے اونچی جنت کے اوپر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ رحمان اس کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے علو کا بھی اس بات ہوتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی کہ اعددت لعبادی الصالحین. یہ بات میں نے پہلے بیان کی، شیخ ابن عثیمین کے تشریح میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، وہ نعمتیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا. وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اور پھر آپ نے کہا کہ اگر چاہو تو اللہ کی کلام کا کہ یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان تیار کر رکھا گیا ہے. جزاء بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے بدلے میں. یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للمؤمن فی الجنہ لا خیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ، کہ جنت کے اندر مومن بندے کے لیے ایک ایسا محل ہوگا، ایک ایسا خیمہ ہوگا، خیمہ ایسا ہوگا جو ایک ہی موتی کا، مجوف جوف دار جس کو ہم کھوکھلا کہتے ہیں، اندر سے خالی، ایک مجوف موتی کا، اکیلے ایک موتی کا محل ہوگا، کہیں کوئی جوڑ نہیں ہوگا. ایک موتی، تھوڑا تصور کیجیے. ہاں دنیا کی الٹی سیدھی نعمتوں پر فریفتہ ہو کر ہم لوگ اس کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ہر لمحہ ہمیں موت سے قریب لے جا رہا ہے، کتنا بھی کچھ حاصل کر لیں چھوٹنے والا ہے. ہاں ان نعمتوں کو اگر حقیقی معنوں میں ہم اور آپ مانیں گے تو اس کے شوق میں اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، جیسے صحابہ نے مانا تھا اور پھر ان کا عمل بنا تھا. جنت کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ اثر آئے کہ اس کے شوق کے لیے ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو. جو اللہ نے کہا ہے کہ مومنوں کے جان مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا، صحابہ کرام نے واقعی بیچا تھا، اور اسی لیے اللہ کے راستے میں گردن کٹتی تھی تو مسکراتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ جنت کا سودا ہے. عمیر ابن حمام کھجورے کھا رہے ہیں. ہاں اللہ کے رسول نے کہا آگے بڑھو اس جنت کی طرف غزوہ بدر میں، جس کی پہنائی اور کشادگی آسمانوں اور زمین کے جیسی ہے. آپ نے کہا بخ بخ، واہ واہ. کہا کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہا کیا ایسی جنت ہے اور کیا میں بھی اس میں جاؤں گا؟ کہا تم بھی انہی میں سے ہو.
کھاتی ہوئی کھجور پھینک دی کہ یہ کھجوریں کھاؤں گا تو جنت میں جانے میں بہت دیر ہو جائے گی، پھینک دی اور دشمنوں میں گھس گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک نے جب یہ کہہ دیا کہ جنت ملنی ہے تو پھر دنیا میں جی کر اب کیا کروں، دیر ہو رہی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں۔ سعد ابن خیثمہ، یہی بدر کے موقع پر الاصابہ میں علامہ ابن حجر نے واقعہ نقل کیا کہ بدر کے مقام پر باپ بیٹے ہیں، دونوں انصاری صحابی، کہا ہم دونوں جنگ میں جائیں گے۔ تو باپ نے، خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے ہم ہی دو گھر میں مرد ہیں اور باقی خواتین ہیں، ایسا کرو کہ تم رک جاؤ، ایک آدمی کو گھر میں رکنا چاہیے خواتین کی دیکھ بھال کے لیے۔ تو حضرت سعد کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول ابا جان آپ کی بات ماننا تو عام حالات میں ٹھیک ہے، ضروری ہے، باپ کی بات ماننا چاہیے، لیکن معاملہ یہاں جنت کا ہے، اس لیے اس معاملے میں میں اپنے آپ پر آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں بھی یہ شوق رکھتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، تو پھر معاملہ جب ایسا بنا تو قرآن اندازی ہوئی، آپ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ تم میں سے ایک رک جائے، تو کہا ٹھیک ہے قرآن اندازی کرتے ہیں۔ حضرت سعد کا نام نکلا کہ آپ جنگ میں جائیں گے، باپ رک گئے، بیٹا گئے، عمرو بن عبد ود کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس کو وہ اپنے لیے جان کی بازی لگانے کا موسم سمجھتے تھے کہ موسم بہار آیا۔ ایسے کتنی مثالیں ہیں، اگر اس کو ہم بیان کریں تو وقت اجازت نہیں دے گا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ جنت و جہنم کا تذکرہ ہم پورا کر لیں تاکہ اگلے درس میں ہم ایمان کی آخری بنیاد قضاء و قدر تقدیر سے متعلق بحث کو شروع کر سکیں۔ چنانچہ یہ جنت ہے جس کے بارے میں یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک صرف محل ایسا ہوگا، ایک خیمہ ہوگا جو صرف ایک موتی کا ہوگا، بے جوڑ موتی کا، اندر سے مجوف۔ اب موتی ہے تو آپ سوچیں گے کہ چھوٹا موٹا جھوپڑا تو نہیں ہوگا، جھوپڑے کے سائز کا 10x10 20x10 20x30 نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طولھا فی السماء 60 میلا، اونچائی میں اس کی طوالت جو ہے، اونچائی میں اس کی طوالت جو ہے وہ 60 میل کی ہوگی۔ 60 میل کا علامہ نووی نے اس حدیث کے ضمن میں تذکرہ کیا کہ ایک میل جو ہے اس وقت 700 ہاتھ یا گز زرا کے برابر، 60 میل کے برابر اس کی اونچائی ہوگی۔ للمؤمن فیہا اہلون، مومن کے لیے اس میں کئی بیویاں ہوں گی، اہل ہوں گے، اہل خانہ۔ یطوف علیہم المؤمن، ان سب کے پاس یہ مومن طواف کرے گا، جائے گا۔ فلا یرا بعضهم بعضا، تو ایک بیوی کے پاس جب ہوگا تو دوسرا کو نظر نہیں آئے گا، ایک دوسرے کو وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ کتنا وسیع یہ خیمہ ہوگا بتائیے، ایک موتی کا۔ ہاں یہ بھی حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، سب کچھ سمیٹ نہیں سکتے، یہ میں چند نمونے کی باتیں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقاب قوس فی الجنہ، کہ جنت میں ایک کمان کی جگہ کے برابر جو جگہ ہوگی، چند انچ سمجھ لیجئے، تیر کمان جو ہوتا ہے ایک کمان، تو ایک کمان کے برابر جو جگہ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر مما تطلع علیہ الشمس او تغرب، کہ وہ جنت کی وہ چند انچ جگہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ ہم مرے جا رہے ہیں دنیا کے چکر میں۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر ایمان ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ہاں جنت اور جہنم کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں لوگ ضعیف، جھوٹی، من گھڑت بیان کرتے ہیں کہ شوق دلانے میں، فضیلت کے بارے میں جائز ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے ان بیانات میں کوئی کمی ہے؟ ان پر اگر غور کر لیں تو جنت کا شوق اور قرآن حدیث میں بیانات جو جہنم کے جنت کے خوف، جہنم کا خوف دلانے کے لیے کافی ہے، انسان کے دل کو تھرا دینے والے، لرزا دینے والے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ساری چیز، دنیا میں جتنی چیزوں پر سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے، ان تمام سے بہتر جنت کا وہ اتنا حصہ جو ایک کمان کے برابر ہے، چند انچ کی جگہ۔ اسی طرح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت، جنت کے سائے کا ذکر کر رہا ہوں، فی ظلال وعیون، قرآن نے کہا کہ جنتی جو ہیں متقی لوگ سایوں میں ہوں گے، چھاؤں میں، چشموں میں ہوں گے۔ تو چھاؤں کیسی ہوگی جنت کی؟ کہ ایک درخت ایسا ہوگا کہ اس میں سوار، جو کہ مزمر، تزمیر شدہ، گھوڑے کو تیز رفتار چست بنانے کے لیے زمار یا تزمیر کی جاتی ہے، یعنی پہلے کھلا کے صحت مند بنا کے پھر اس کو کسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے بند مقام پر، اور اس پر باردان وغیرہ، جس کو ہم باردان یا ٹاٹ کہتے ہیں، اڑا کر اس کو خوب پسینہ نکلوایا جاتا ہے، دوڑایا بھی جاتا ہے، پسینہ نکلا ہے تو وہ بالکل اس کا بدن کس جاتا ہے اور وہ بہت برق رفتاری سے دوڑنے لگتا ہے۔
تو ایسا تضمیر کیا ہوا گھوڑا الجواد جو بڑا تیز رفتار ہو، ہاں، وہ اگر اس سائے کے نیچے، اس درخت کے چھاؤں میں سائے کے نیچے اگر دوڑے گا، 100 سال تک دوڑے گا تو وہ اسے پار نہیں کر پائے گا۔ جنت کا ایک درخت اتنا وسیع ہے تو جنت کتنی وسیع ہوگی، اندازہ لگائیے۔ اس کی نعمت کا اندازہ لگانے کے لیے اس حدیث کو ذہن میں رکھیے جو الگ الگ الفاظ سے بخاری مسلم میں اختصار اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جس میں آخری جنتی کا ذکر ہے، سب سے کم درجے والے کا۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ سب سے کم درجے والے جنتی کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تو تمنا کر، تمنا کر۔ وہ تمنا کرتا جائے گا تو کہا جو کچھ تو نے تمنا کیا وہ بھی ہے اور اس کے برابر اور بھی دے رہا ہوں۔ اور وہ جو آخری جنتی کا تذکرہ ہے صحیح مسلم میں الگ الگ الفاظ سے منقول ہے، پڑھنے کے لائق ہے، سننے کے لائق ہے۔ یہاں میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا، اس سے پہلے میں نے مختلف دروس اور خطبات میں بیان کیے ہیں کہ وعد و وعید کے ساتھ آخری جہنمی جو ہے وہ جہنم سے نکل کے درجہ بدرجہ جنت کے دروازے پر آئے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے داخلے کی جب اجازت مانگے گا تو وہاں الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ باتیں ہیں اور کوئی ایک دوسرے سے ٹکرانے والی نہیں ہے۔ ایک میں ہے کہ تو تمنا کر، ایک میں ہے کہ فلاں فلاں بادشاہ جو دنیا میں تھا اس کی سلطنت کے برابر تجھے چلے گا، جنت میں جگہ ملے گی تو چل جائے گا۔ ہاں، اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جا تو ہاں اس میں داخل ہو جا اور تیرے لیے فلاں بادشاہ کے برابر کی، سلطنت کے برابر کی جگہ، کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اور جبکہ تو رب العالمین ہے اور مجھ سے مذاق کر رہا ہے، وہ تو بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہنس دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور پوچھا، صحابہ سے کہا کہ مجھ سے پوچھو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بات سن کر ہنسے گا۔ اتستہزئ بی وانت رب العالمین، کہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہنس دے گا۔ ہنسنے کی صفت بھی ثابت ہے جیسے اس کی شان اور اس کے جلال کے مطابق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس کو بیان کرتے ہوئے ہنستے تھے۔ بہرحال اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ ہاں، کہا اس کے مثل اور دوں، اس کے مثل اور دوں، اس کے مثل 4-5 مرتبہ، چوتھی 4 مرتبہ کہے گا، کہا بس رب اتنا بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جا اس کے مثل اور دیا۔ یہ آخری جنت ہے۔ ایک میں ہے کہ دنیا اور دنیا کے جیسی 4 دنیایں دے دیتا ہوں۔ بعض روایت میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے ہٹ کے دوسری روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جنت میں داخلہ مت مانگ، آخری موقع پر جب وہ مانگے گا جو دنیا تھی نا ویسی دنیا دے کے تجھ کو اکیلا مالک بنا دیتا ہوں، تو کہے گا نہیں دنیا نہیں چاہیے مجھے، بس جنت میں داخلہ دے دے۔ پوری دنیا آدمی نہیں چاہے گا جنت کے مقابلے میں۔ جنت کیسی جگہ ہے سوچئے۔ ابھی وہ داخل نہیں ہوا ہے، باہر سے دیکھ رہا ہے، باہر سے اندر کی نعمتیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم اور آپ کتنی غفلت میں ہیں کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یہاں دلوں میں وہ شوق نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ شوق ہے تو اس شوق کا اثر ہمارے عمل میں، ہمارے ایمان میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے اخلاص میں، بھائی بہنوں کا، والدین کا، بیوی اور شوہر کا ایک دوسرے کو حق ادا کرنے میں، ان کے حقوق کی ادائیگی میں نظر آنا چاہیے۔ کہ ہم بھوکے رہ گئے دوسرے کو کھانا کھلا رہے ہیں اس لیے کہ ہم جنت چاہتے ہیں۔ یہ ہر مقام پہ نظر آتا ہے جیسے کہ صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر آپس کے جھگڑے، اختلاف، اپنے نام اور ریاکاری کی کوشش، یہ ساری چیزیں بھی بتاتی ہے کہ ہم کو جنت نہیں چاہیے، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، ہاں کیا ہے، جلوہ طور تو موجود ہے، تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ ہاں، طور کا جلوہ ہے، موسیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور لطف کو آپ پہ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تم کو عذاب دینا نہیں چاہتا، لیکن تمہارے اندر تو شوق ہونا چاہیے، ایمان اور عمل صالح کا جذبہ، جنت کے حاصل کرنے کا شوق، رغبت، اس کے لیے اس کے راستے میں آنے والی قربانیوں کو دینے کا جذبہ ہونا تو چاہیے تمہارے اندر۔ کیا ہے کہ جہاں چیز ہے، کیا لوح و قلم تیرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط بنا لیجئے، ان کے دین سے، شریعت سے، ان کے دین پر چلنے کا حوصلہ اور اس کو عملی طور سے مظاہرہ کیجئے اخلاص کے ساتھ۔ لیکن آپ کام کر کے اگر دکھاوا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو اللہ کی خوشنودی اور جنت نہیں چاہیے۔ آپ رپورٹ چھپوانا چاہتے ہیں، ہاں، آپ اپنے مسلک اور اپنے گروہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں،
یہ دین کا کام کرنے کے نام پہ بھی لوگ بے دینی کا کام کر رہے ہیں. بہت اہم بات بول رہا ہوں. ہمارے بہت سارے بھائی دین کے معاملے میں راستے میں محنت کر رہے ہیں, دن میں اتنا گھنٹہ دے رہے ہیں, فلاں فلاں اتنا وقت دے رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں, لیکن کون سا دین؟ قرآن حدیث والا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں, ہمارے بزرگوں والا, امام والا, فلاں شخصیت والا, پیر صاحب والا. اور ایسا مانتے ہیں اسے کہ اللہ کا کلام اور رسول کی سنت آ جائے تو رد کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو شیخ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, اب وہ جو بتائیں گے وہی کریں گے. یہ سمجھنے کے لیے تیار. یہ صورتحال بھی بتا رہی ہے کہ آپ دین کو اپنے اعتبار سے ماننا چاہتے ہیں, اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں. اور اگر ایسا ماننا چاہتے ہیں تو آپ جنت کے حقیقی خریدار نہیں ہو سکتے. جنت چاہیے تو اس راستے سے, اس طریقے سے ملے گی جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری جنتی کا جو تذکرہ کیا, جب وہ جنت میں داخل ہوگا, مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ دیکھیے, تو جنت میں داخلے کے بعد وہ حوریں جو اس کا استقبال کریں گی, کتنی حسین و جمیل خواتین ہوں گی جنتی, کہ ان کے لقمے نظر آئیں گے, ان کے پیر کی پنڈلیاں اتنی شفاف ہوں گی کہ نظر آئے گی, اس میں بھونڈا پن نہیں ہوگا, خوبصورتی, پر رونق اور پر کشش ہوں گی. وہاں کسی کی کوئی گندگی نہیں ہوگی. قرآن نے کہا سورہ رحمان میں کہ وہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جنتی جو شخص جس کو دی جائیں گی اس سے پہلے جن اور انسانوں میں سے کسی نے اسے چھوا نہیں ہوگا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ہاں, انہیں اور ہمیں کسی قسم کی جو ہے گندگی کا معاملہ پیش نہیں آئے گا, نہ پیشاب ہوگا, نہ پاخانہ ہوگا, نہ بلغم آئے گا. ہاں, کھانا کھائیں گے پیئیں گے, لیکن پسینہ جو کہ مجھ کو انبر سے زیادہ بہترین خوشبو والا ہوگا کی شکل میں وہ خارج ہو جائے گا. پیشاب پاخانے کی ضرورت نہیں ہوگی, تھوک اور لعاب نہیں آئے گا. ہاں, ایسی کتنی نعمتیں ہیں جن کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے, اور اگر اس میں آدمی غور کرے تو محسوس کر سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی لذت, کوئی نعمت اس کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر کیا کہ جب وہ آخری جائے گا, میں اس بات سے جنت کا تذکرہ ختم کر رہا ہوں, کہ وہ آخری جنتی داخل ہوگا تو کہے گا نعمتوں کو دیکھ کر کہ ما اعطی احد مثل ما اعطیت, کہ کسی بھی شخص کو وہ نعمتیں اور وہ نوازشیں نہیں ملی ہیں, وہ چیزیں نہیں دی گئی ہیں جو مجھے دی گئی ہیں. آخری جنتی جس کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ وہ سب سے کم درجے کا, ادنا اہل الجنہ, جنتیوں میں سب سے ادنا ہوگا, سب سے کم درجے کا ہوگا, وہ کہے گا کہ مجھے وہ نعمتیں ملی ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی. سوچیے جنت کیسی ہوگی, جہاں بندہ یہ کہے گا کہ اب کوئی تمنا نہیں رہی. ہاں, یہ سورہ کہف کی جو ابھی میں نے آیت پڑھی تھی فردوس کے بارے میں, اس سے آگے ہے لا یبغون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا. ہاں, کیا ہے ابدا, خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, وہاں سے وہ تحویل نہیں چاہیں گے. یہ بھی جنت کی دنیا میں آپ کتنے بھی اچھے مقام پر رہیں, ہاں, یہاں سے کوئی سوچتا ہے کہ کشمیر کے خوشنما مناظر ہے وہاں جانا چاہیے, لیکن کشمیر میں رہنے والا سوچتا ہے یہاں سے کہیں باہر جائے, کچھ تبدیلی اور چینج ہو. جنتی کو چینج کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی, وہ بور نہیں ہوگا, اکتائے گا نہیں, وہاں موت کو موت آ جائے گی. تو جنتی سب سے ادنا درجے کا جنتی کا میں نے قول نقل کیا. اب اس کے بالمقابل جہنم کا تذکرہ, وہاں سب سے ادنا درجے کے جہنمی کا معاملہ. یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی سمجھے گا کہ سب سے بے زیادہ نعمت مجھے ملی, اور جو مجھے ملا کسی کو نہیں ملا. ایسا ہی ادنا درجے کا جہنمی کا معاملہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, ان احون الناس عذابا یوم القیامہ لرجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان, کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکے درجے کا کہ عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پیروں کے نیچے, دونوں تلووں کے نیچے دو آگ کے انگارے رکھے جائیں گے. بخاری مسلم ہی کی حدیث میں ہے کہ دو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. ابو طالب کا تذکرہ ہوا اس سے پہلے, ان کو پہنائی جائے گی. یغلی منہما دماغ, اس دو انگارے کی وجہ سے جو پیر کے نیچے رکھا جائے گا اس سے ان کے دماغ کی کھوپڑی کی ہڈیاں ابلے گی, کھولے گی. یرا انہ اشد الناس عذابا, وہ ایسا سمجھے گا, وہ جہنمی جو جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سب سے ہلکے درجے کا, وہ ایسا سمجھے گا کہ وہ جہنمیوں میں سب سے زیادہ شدید
سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا ہے، وَهُوَ أَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکے والے عذاب کے بارے میں جب یہ کہا گیا تو تصور کیجئے کہ وہاں کی آگ کتنی بھیانک ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے، ہاں بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ تمہاری یہ جو دنیا کی آگ ہے، ہاں یہ جہنم کی آگ جو 70 گنا یا 70 حصے ہیں، 70 حصوں میں سے ایک ہی حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ان کان لکافیہ، ارے 70 حصوں میں سے ایک حصہ اور جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ، حالانکہ جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے، لال پیلی والی جو دنیا میں دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ کافی ہے، لیکن اس سے کئی گنا بڑھا دی، 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اور موطا امام مالک وغیرہ کی مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً بخاری یا مسلم میں بھی یہ بات ہے کہ دنیا میں جس کو ہم تارکول کہتے ہیں، ہمارے یہاں ڈامر جسے کہا جاتا ہے، اس زمانے میں پودوں سے حاصل ہونے والا ایک مادہ کہلاتا تھا نقیر مقیر، اس کے بنائے ہوئے برتن پہ جو پوتا جاتا تھا، تو اس کا بھی انتہائی کالا ہوتا تھا۔ کہا اس سے بھی اس کی طرح کالی ہوگی جہنم کی آگ، پیلی لال نہیں ہوگی، اتنی بھیانک۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا کی آگ سے اتنی زیادہ شدید ہوگی تو وہاں کوئی ٹک پائے گا کیا؟ دنیا کے لوگوں کا یہ بدن جو ہے نازک، اس آگ میں نہیں ٹک پاتا، بھسم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں، وہاں ٹکے گا کیا؟ تو یہ بھی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کہ جہنمیوں کی جو قد و قامت ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی، اور ان کی کھالیں اور چمڑیاں 70 گز 90 گز موٹی ہوگی، 90 گز موٹی، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کی جلد کی موٹائی ویسی ہی ہوگی۔ بعض روایتوں میں بھی کہا گیا کہ وہ آنسو بہیں گے تو ان کی اس طرح سے گالوں میں ایسے گڑھے ہو جائیں گے کہ اس میں دنیا کی کشتیاں چل سکتی ہیں۔ ہاں تو ان کی جسامت بہت بڑی ہوگی۔ اب آدمی یہ سوچے کہ چلو جلتے جلتے جلنے کی عادت پڑ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تصور کا بھی خاتمہ کر دیا اور کہا کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں چمڑیاں جھلس جائے گی، ہاں بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم دوسری چمڑیاں ان کے بدن پر پہنا دیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ عادت نہیں پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر کہا کہ ہر روز یا گزرتے وقت کے ساتھ ان کے عذاب میں تکلیف میں اضافہ ہوگا، اور ہر طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، باہر ہی نہیں اندر تک جہنم کی آگ گھستی جائے گی۔ مثال کے طور پہ قرآن کی چند آیتوں کا صرف ذکر کروں سرسری طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ذکر کیا لہم من جہنم مہاد، کہ جہنمیوں کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، مہاد جس پر گہوارہ بچھونا، ہاں ومن فوقہم غواش، اور آگ ہی کا اوڑھنا ہوگا جو ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگا، یعنی بستر بھی آگ کا اور اوڑھنے والی چادر بھی آگ کی۔ یہاں سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں لہم من فوقہم، یہ سورہ زمر وغیرہ میں آیت ہے، سورہ زمر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر آگ کا کے سائبان ہوں گے، سایہ کیے ہوئی آگ ہوگی، ہاں ومن تحتہم ظلل، اور نیچے بھی آگ کا ہی سائبان ہوگا۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو تم ڈرو۔ دیکھیں اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، قرآن نے کہا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان آمنتم وشکر، اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ۔ ہاں اللہ کو تمہارے عذاب کی حاجت نہیں ہے، وہ تو تمہیں بچانا چاہتا ہے، منع کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا سورہ کہف میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالم لوگوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، اس کے ٹینٹ کیا بولیں گے اسے، خیمے کا پردہ جو بولتے ہیں، اس کے خیمے کا پردہ، اس کی تان، کناتے کہیے، ہاں ان کی کناتے یا خیمے کا پردہ ان کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ پیاس کی شدت سے پانی مانگیں گے، مدد طلب کریں گے پیاس کی، تو ان کو ایسے پانی کے ذریعے سے ان کو پانی پلایا جائے گا، کالمہل، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یا تیل کے تلچھٹ کھولانے کے بعد تیل کے نچلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو بھی مہل کہتے ہیں، اور پگھلے ہوئے تانبے کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا فالذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔
بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کپڑے جو ہے وہ تانبے کے ہوں گے، اور جتنی دھاتیں پائی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ حرارت اور سوزش والی، گرم ہونے والی، چٹکا دینے والی دھات جو ہے وہ تانبا ہی ہوتی ہے ان کے کہنے کے مطابق. ہاں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تانبے کے ہوں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آگ کے انگاروں کا ہی لباس اور ٹکڑا ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سر کے اوپر سے انتہائی کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا. ایسا پانی یسحر بہ ما فی بطونہم، کہ اس کے ذریعے سے ان کے پیٹ میں جو کچھ موجود ہے وہ پگھلا دیا جائے گا، گلا دیا جائے گا. والجلود، اور چمڑیاں بھی گلا دی جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ، جب بھی وہ جہنم کے اس غم اور تکلیف سے نکلنے کی کوشش کریں گے، چاہیں گے، أُعِيدُوا فِيهَا، تو انہوں ان ہتھوڑوں سے مار کر واپس لوٹا دیا جائے گا فرشتوں کی طرف سے. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا یہ جلا دینے والا عذاب کا مزہ چکھو. اس سورہ حج کی آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک ہے. تصور کیجئے. ہاں سورہ ابراہیم میں کہا کہ ان کا لباس قطران کا ہوگا، یہی تارکول کا. ہاں تغشا وجوہہم النار، اور جہنم کی آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی. ان کے چہرے وہم فیہا کالحون کہا سورہ مومنون میں، کہ ان کے چہرے ایسے ہوئے کہ یہ چہرہ اس طرح جل جائے گا کہ چہرے کی ہڈیاں باہر آ جائے گی. اب یہاں بھی ایک خاص بات کہ کیا وہاں موت آئے گی؟ تو یہ سورہ ابراہیم کی آیت دیکھیے. من ورائہ جہنم، ان کے سامنے جہنم اور دوزخ ہوگی. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، پیپ ملے ہوئے کھولتا پانی ان کو پلایا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ، مشکل سے گھونٹ گھونٹ بنا کر اسے پینے کی کوشش کرے گا. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور قریب نہیں ہے کہ یہ اسے سیراب کر سکے. ہاں وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور موت اس کے ہر طرف سے آئے گی. ہم لوگ پہلے اس کا معنی یہی سمجھتے تھے کہ ہر طرف، یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے. مفسرین سلف میں سے کسی نے کہا کہ اس کے جسم کا جو ایک ایک بال ہے نا، ایک ایک بال، ہر بال سے جو ہے موت آئے گی، ہر انگلی ہر پور سے موت آئے گی، ہر جوڑ سے موت آئے گی. موت تو آئے گی. وما ہوا بمیت، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا. بلکہ قرآن نے کئی مقامات پر ذکر کیا کہ وہ موت کو پکارے گا، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک داروغہ جہنم، ہاں چاہے تو دعا کر دے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ کر دے، ہم کو مٹا دے. تو کہے گا کلا انکم ماکثون، ہرگز نہیں، یہاں تو تم کو ٹھہرنا ہی ہے. وہم یسترخون فیہا، سورہ فاطر میں کہا کہ جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ پروردگار اس جہنم سے ہم کو نکال دے، اس سے نکل کر ہم وہ عمل کریں گے جو دنیا میں پہلے کرتے تھے، اس سے ہٹ کر نیک عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہاں کیا ایسا نہیں تھا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا. یہ جو ہم کو عمر ملی ہے نا، موقع ملا ہے دنیا میں جینے کا، اللہ تعالیٰ اس کو حجت بنا رہا ہے کہ یہ عمر، یہ موقع جو ہم کو ملا ہے یہ حجت ہے. ہم چاہیں تو اس میں جہنم سے بچنے والا علم، جہنم سے بچنے والا عمل اختیار کر سکتے. یہ عذر نہیں چلے گا قیامت کے دن کہ پھر سے موقع دے دے، معلوم نہیں تھا. تو یہ تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے. ہاں وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، ڈرانے والا قرآن، ڈرانے والا رسول. اور قرآن اور حدیث، رسول اور اللہ اور رسول کی تعلیمات کو پیش کرنے والے علماء آئے تھے، علماء ربانیین. ان کو بھی پہچاننا ہے کہ کون بدعتی ہے، کون سنی ہے، سنت والا ہے، صحیح عالم اور صحیح عقیدہ کون بیان کر رہا ہے، کون گمراہی کے راستے پر کھینچ رہا ہے. ان کو پہچان کر اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے. تو نصیحت تم حاصل کر سکتے تھے، تم کو وہ اگر اس موقع کو فائدہ اٹھاتے تو ہی بچ سکتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، کہ نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ مر جائیں، ہاں، اور نہ ہی ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی. قرآن کی یہ تعبیر ذہن نشین کریں کہ جہنمیوں کے عذاب میں کمی اور تخفیف وقت گزرنے کے ساتھ نہیں آئے گی. کذالک نجزی کل کفور، یہ جو آیت ابھی میں نے سورہ فاطر کی پڑھی اس سے پہلے کی آیت ہے. اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو عذاب دیں گے، بدلہ دیں گے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، یہ توڑ پھوڑ کر دینے والی کیا چیز ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ والی سورہ میں آگے ہے کہ اسے حطمہ میں جھونک دیا جائے گا. تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ توڑ پھوڑ کر دینے والی. نار اللہ الموقدہ،
یہ اللہ کی جلائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، یہ ایسی آگ ہے جو انسان کے دلوں تک گھس رہی ہوگی. ابھی غور سے پڑھیے اپنے، میں نے جو آیتیں پڑھی ہے کہ بچھونا اوڑھنا آگ کا، سائبان آگ کا، خیمے کے تانت یا پردے آگ کے، اور پھر اس کے علاوہ کپڑے آگ کے، ہر طرف سے آگ ہی آگ. اور وہ آگ دنیا والی نہیں، جہنم والی، 70 گنا بڑی، 69 گنا بڑی، زیادہ. ہاں وہاں موت نہیں آئے گی. ہاں باہر سے ہر طرف. اور پھر اس آیت میں کہا التی تطلع علی الافئدہ، انسانوں کے دلوں تک گھس رہی ہوگی، اندر بھی آگ جائے گی. یہاں کہتے ہیں اتنے فیصد جل گیا تو آدمی مر جاتا ہے، وہاں اندر باہر ہر طرف سے جلے گا، بھونے گا، نئی چمڑیاں، نئی کھالے، نئے جسم بار بار بنے گا، اور عذاب کا مزہ بڑھتا جائے گا. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، ان پر بڑے بڑے ستونوں میں یہ آگ ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی. یہ چند باتیں میں نے جہنم سے متعلق بیان کی قرآن کی آیتوں اور بعض حدیثوں کے حوالے سے. اگر آپ مزید پڑھیں تو اس میں جہنمیوں کے کھانے کا ذکر، جیسے غسلین، زقوم، زری، انتہائی خطرناک کانٹے دار، صدید جس کا سورہ ابراہیم کی آیت میں ذکر ہوا، حمیم جس کا ہم نے تذکرہ پڑھا. غسلین یہی جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والے انتہائی بدبودار مادے کو کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ. جہنم کے کھانے، جہنم کے کوڑے، اور بہت سارے مختلف قسم کے عذاب. حدیث معراج وغیرہ میں آپ پڑھیں تو الگ الگ گناہ کرنے والوں کو جس کا جیسا گناہ ہے اس کے گناہ کے اعتبار سے الگ الگ قسم کے عذاب بتائے گئے. یتیم کا مال کھانے والے کا الگ قسم کا عذاب ہے کہ وہ آگ کھا رہا ہے. کوئی بڑے پیٹ والا جو سود خور ہے، زانی اور زانیہ کا عذاب الگ ہے. علماء کا جو دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لیکن خود اس اچھائی کو عمل میں نہیں لاتے، برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو اس طریقے سے گدھے اور آنتوں کو کھینچتا ہوا جہنم میں جو ہے رکھا جائے گا، ہاں جب الحسن میں، کہ ان کی وجہ سے دوسرے جہنمیوں کو مزید تکلیف ہوگی. تو ایسے الگ الگ گناہوں کے الگ الگ قسم کے عذاب کا تذکرہ بھی کیا گیا. اور عمومی طور سے یہ جو شدید قسم کے آگ، جو جتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان اور عمل کے اعتبار سے نافرمانی والا ہوگا، جو جتنے زیادہ برے عقیدے کا حامل ہوگا، اسی کے اعتبار سے جہنم میں اس کا طبقہ، جہنم کے جیسے جنت کے درجات ہیں، جہنم کے طبقات ہیں. اور منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو بھی خوش کریں، کافروں کو بھی خوش کریں، اور دونوں ہاتھ میں لڈو رکھیں، یہ زیادہ نقصان والے اور زیادہ بے وقوفی کا ارتکاب کرنے والے ہیں. اس لیے ان کو زیادہ شدید عذاب ہوگا، اور اس کے اسباب اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو جس کے جیسے گناہ ہوں گے جہنم میں، اس کے ویسے عذاب ہوں گے جو انتہائی شدید ہوگا. اور جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں ہوگا. اور جو پہلے ہم نے ایمان کی بنیاد پڑھی، توحید اور شرک والا باب، وہ ہمیشہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اس جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلی، سب سے بنیادی جس چیز کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے سے اللہ ہم کو، آپ کو اور سارے لوگوں کو بچائے گا، وہ توحید ہے. ایک انسان جو ان باتوں کو مانے گا، جو مومن بندہ ہوگا، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دنیا کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ترجیح کی بات نہیں ہو سکتی کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور جنت کا مستحق قرار دے. اصول ہے نفسیاتی طور سے ایک انسان کے لیے کسی فائدے کا حاصل کرنا اہم ہوتا ہے انسانوں کے لیے، لیکن فائدے کے مقابلے میں نقصان سے بچ جانا یہ اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اسی لیے جب آدمی پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، موت کا ڈر ہوتا ہے، تو کہتا ہے پراپرٹی، گھر بیچ دو. وہ پھر سے کما لیں گے لیکن جان بار بار نہیں آتی، صحت بار بار نہیں آتی. اس سے مطلب یہ کہ نقصان سے بچنا یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو جہنم سے بچنا جنت کے حصول سے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھے برابر برابر چھوڑ دے تب بھی مجھے منظور ہے، میں خوش رہوں گا. کہ جنت نہ دے لیکن جہنم سے نجات دے، میں جہنم سے بچ جاؤں. تو ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہونا چاہیے کہ ہم جہنمی نہ بنیں. ہر اس عقیدے سے، ہر اس عمل سے، ہر اس روش سے اپنے آپ کو بچائیں جس کے بارے میں اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اور دوسری اس کے بعد کی ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم جنت کو حاصل کر لیں، جیسے صحابہ کرام اس کا شوق رکھتے تھے. اور پھر جنت کی بشارتیں مل جانے کے باوجود ایسا نہیں ہوتا تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا صحابہ کرام وہ جہنم کے تصور سے، اس کے ذکر سے بے خوف ہو جاتے ہوں اور ان کی آنکھوں میں سے آنسو نہ چھلکتے ہوں۔ جہنم کا ذکر ہوتا تھا، صحابہ کرام، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آخری بات، کہ آپ نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ اگر تمہیں اس بات کا علم اور یقین ہو جائے جو میں جانتا ہوں، جس کا یقین مجھے ہے، تو تم بہت کم ہنسو گے اور روتے ہی رہو گے۔ کہتے ہیں کہ آج مجھے ایسے مناظر دکھائے گئے کہ اگر میں وہ بیان کر دوں تو تم روتے ہی رہو گے۔ حضرت انس کہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث میں جو الفاظ ہیں، کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام مسجد میں اس دن اپنے گھٹنوں میں اپنا پیر دیے اور ان کی ہچکیاں بن گئی، ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ، بہت کم ہنسو گے، روتے ہی رہو گے، ہاں، اور عورتوں سے بستروں پر لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے، اپنے گھروں سے میدانوں میں نکل جاؤ گے، اللہ کے جناب میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہو گے، ہاں، اگر تم وہ جان جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو غافل ہیں، ہم جو غفلتوں میں ہیں، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر کے یہاں بدعقیدگی، بے ایمانی، بدعت، ظالم کا ساتھ دینا، حرام خور کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹانا، یہ جو ہم نے روش اختیار کر رکھی ہے، دراصل ہم وہ جانتے نہیں ہیں جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے۔ صحابہ سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جان جاؤ تو روتے ہی رہو گے، ہاں، ہنسو گے کم۔ ہم بہت ہنستے ہیں، روتے کم ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم کو علم نہیں ہے، یعنی ہم کو یقین نہیں ہے، یعنی ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو مضبوط ایمان بنائے، اور ایمان بالآخرہ سے متعلق جن باتوں کو بتایا گیا اور ہم نے جانا ہے اس پر ایمان لا کر اس کے جو نتائج ہماری زندگی پر مرتب ہونے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے والے، اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں، اور ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنے والے بن جائیں، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا جو ہمیں یا بندوں کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔